کہ پاکستان، افواج پاکستان۔ کوئٹہ میں جشن فتح کے موقع پر ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ مختلف علاقوں سے ریلیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھے اور وہ پرجوش انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلسے کا مقصد بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس جلسے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء بخت محمد کاکڑ، علی مدد جتک، سمد گورگیج اور میر ضیاء اللہ لانگو سمیت دیگر اراکین اسمبلی اسٹیج پر موجود تھے اور شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ جلسے میں صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں سے نکالی گئی ریلیاں شامل ہوئیں، جنہوں نے یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ عوام کی جانب سے افواج پاکستان کی دفاع وطن کے لیے کی جانے والی قربانیوں اور کاوشوں پر بھرپور انداز میں اظہار تشکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزراء اکرام، انتہائی قابل احترام ممبر پروونشل اسمبلی، انتہائی قابل احترام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، اور سب سے بڑھ کر کوئٹہ کے دلیر غیور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس جشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مودی سرکار کا شاید یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک ترنوالا ہے، اور جو اس کی ایروگنس تھی، جو اس کا تکبر تھا، وہ تکبر جس بہادری کے ساتھ افواج پاکستان نے غیور افواج پاکستان نے اس تکبر کو خاک میں ملایا ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اور ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اپنی افواج کو، اپنی لیڈرشپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ہر اول دستہ ہے۔ بلوچستان سے ہمیشہ پاکستان کی آواز بلند ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی آئے گی۔ ہندوستان نے جب جب کوشش کی ہے جارحیت کی، اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے۔ بالخصوص میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جس دلیری کے ساتھ، جس فرمنس کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ پاکستان کے سپہ سالار نے ہندوستان کا مقابلہ کیا ہے، بلوچستان کے لوگ آپ کے مشکور ہیں، اور پاکستان کے لوگ آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ سپاہ جس نے دلیری کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں بحیثیت بلوچ یہ سوال ایک بار پھر بلوچوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلوچ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ کی طرف آپ کو دھکیلا گیا ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک نام نہاد ان کا لیڈر ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قومی جنگ ہے۔ آیا یہ کون سی قومی جنگ ہے جس میں عام بلوچستانی کو جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ایک لا حاصل جنگ کی طرف؟ اگر آج بلوچ قوم بحیثیت بلوچ نہیں سوچے گی تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد یہ سوچ ضرور ابھرے گی کہ یہ ایک لا حاصل جنگ میں جس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا گیا، معصوم مزدوروں کا قتل و غارت کیا گیا، معصوم بلوچوں کو مخبری کے نام پہ جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ بلوچ روایات میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بلوچ روایات کے منافی ہے، یہ پشتون روایت کے منافی ہے، یہ بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کے منافی ہے۔ لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہیں پر حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے پیٹ کی جنگ ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ہندوستان کی پراکسی ہیں، ہندوستان کے اماں پر عام لوگوں پر یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ اس جنگ کا اینڈ جو ہے وہ یقیناً ریاست پاکستان کی فتح ہے۔ عام بلوچ کو آج یہ سوچ لینا چاہیے کہ جیسے ترک میں ہوا، ادھر کردستان کی جو تحریک تھی وہ کل جو ہے وہ جس طریقے سے ختم ہوئی ہے، میں اس تحریک کو بھی اسی طرح ختم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جتنا یہ تحریک طول پکڑے گی اتنا معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجابی جو ہے وہ ایجنٹ مارے ہیں، آپ سے یہ ایجنٹ نہیں مارے جا رہے، آپ معصوم مسافروں کا قتل کر رہے ہیں۔ ان مسافروں کا
جو بسوں پہ ٹریول کر رہے ہیں, جو بیچارے اپنے مزدوری کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ کہاں کی روایت ہے؟ بلوچ تاریخ میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ آپ کا بلوچستان سے یا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں تھا, آپ صرف دہشت گرد تھے. یہ پنجابیوں کا قتل نہیں ہو رہا, کوئی بلوچ پنجابی کا قتل نہیں کر رہا, بلکہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ جس کی ایما پر, جس کے زور پر تم نے یہ جنگ مسلط کی تھی, اس کا تو خود جو حال ہوا ہے 9 اور 10 مئی کو, وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے. پوری دنیا کے سامنے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل چکا ہے. تو جس کے زور پہ تم یہ جنگ لڑ رہے تھے, اس کی یہ حالت ہے, تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ میں جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, میں بلوچستان اسمبلی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ریاست نے یہ جنگ شروع ہی نہیں کی. ریاست جب جنگ لڑتی ہے تو ایسے لڑے گی جیسے 9 مئی کی شب اور 10 مئی کی رات کو لڑی گئی. تو وہ لڑائی جب شروع ہوگی تو آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا یہاں پر. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ واپس آئیں, قومی دہاڑے میں شامل ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط کریں. بلوچستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ نظریہ مسلط ہونے نہیں دیں گے, چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئے, اور آج آپ نے یہاں سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان کے لوگ نہ صرف دلیر ہیں, غیرت مند ہیں, اور بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں. آخر میں آج جو بزدلانہ کارروائی ہوئی, جس میں ہمارے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, اس میں ایک شخص کی شہادت ہوئی. میں اس کی شہادت کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف اس کے قاتلوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا, بلکہ اس کے مقدس خون کے ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا, اور اس کی تمام فیملی کی کفالت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حکومت بلوچستان اٹھائے گی آج کے بعد. اور میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا اس نعرے کے ساتھ کہ یہ بلند آواز میں یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان, افواج پاکستان, پاکستان. آج بڑا خوشی کی دن ہے کہ آج ہم لوگ ایک یوم فتح, یوم تشکر منا رہے ہیں. یہ مودی جو ہماری بلوچستان کے بارے میں وہ بولتا تھا کہ ہم نے بلوچستان کی جڑیں کھوکھلے کر دیے, اور انشاءاللہ بلوچستان, وہ بولتا تھا کہ بلوچستان ہماری ضرورت نہیں ہے, بلوچستان خود پاکستان سے ہلاک ہونے والا ہے. لیکن آج ہماری کوئٹہ والوں نے یہ ثابت کر دیا, بلوچستان والوں نے ثابت کر دیا کہ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ بلوچستان اور کوئٹہ کتنا میں محبت کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنے وطن کی دفاع کے ساتھ, اپنے افواج پاکستان کے ساتھ, اور اپنے ملک کی دفاع کے ساتھ. آج آپ نے دیکھا یہ ایک کوئٹہ کے ایک چھوٹا سا شہر ہے, آپ نے دیکھ لیا ان کا جذبہ, آپ نے دیکھ لیا ان کی خواتین کی جذبہ, آپ نے دیکھ لیا ان کی مردم کی جذبہ, آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح پورے بلوچستان کی عوام آپ نے نہیں دیکھا ہے, اپنے بلوچستان کی غیور عوام آپ نے نہیں دیکھا. جب بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام اکٹھے ہو جائے گی تو آپ کی پورا ہندوستان کھولے ڈوبے گی. انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ جو آپ ہم لوگ منا رہے ہیں یہ آپ کی منہ پر تماشا ہے. انشاءاللہ جو آپ کو یہ آپ کی غرور کو خاک میں ملا دیا, یہ انشاءاللہ آپ کو زندگی تا قیامت تک یہ ناکامی آپ کی منہ پر تماشا رہے گا. ہماری بہن بھائیوں, آج
मुझे इतना फख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज आप लोगों का तारीफ कौन सी ज़ुबान से करूं कि आप लोगों ने आज जो जज्बा दिखाया और अपने मुल्क के साथ, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया, और इंशाल्लाह हम लोग अपने मुल्क की दिफा के लिए इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह अपने खून से अपने मुल्क की दिफा करेंगे। जिस तरह मैंने पहले अपने स्पीच में भी कहा था कि ये बुचर मोदी अपने इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से अपनी अवाम को मरवा भी रहा है और जज्बात में भी ला रहा है और यहाँ भी शरारती कर रहा है। तो उसको पता नहीं था कि वो किसी मुल्क के साथ शरारती कर रहे हैं, और वो जो जिन जेट तैयारों की उम्मीद पर वो पाकिस्तान में इंटर हो रहा था, उसको मिलियमेट किया। उसके सारे जितने भी, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जिस पे भी राह आता है उसके एंड में फेल होता है, चाहे राह फेल हो या वो राह हो। तो ये दोनों चीज़ें फेल हो गए। इंडियन आवाम भी इनसे मायूस हो गए हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों को भी नहीं बख्शते हैं और इनको इस दफ़ा वहाँ का आवाम भी रिजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में ये अपनी शरारत इसलिए कर रहे हैं कि बलोच नौजवानों को वरगला रहे हैं। यहाँ पे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट जो रेकोदिक की शक्ल में है, सैंदक की शक्ल में, सीपेक की शक्ल में, ये नहीं चाहता है कि इस खत्ते में हम इकोनॉमिकली बिल्कुल पावर में आ जाए। इस खत्ते का वो अपने आप को समझता है, लेकिन उसको हम लोगों ने खाक में मिला दिया। मैं अपने बलोच नौजवान जिनको ये वरगला रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कौमी इदारे में आए, बलूचिस्तान और अपने मुल्क को हम मजबूत बनाएंगे। और जिस तरह इंडिया धमकी देता है कि हम पानी बंद कर देंगे, हम एक एटम बम से तुम्हारे पूरे इंडिया का सांस बंद कर देंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान की गयूर आवाम, आप सबको जश्न फतह मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे जो जारियत मुसल्लत की थी, हम पे जो जंग मुसल्लत की थी, आप 25 करोड़ आवाम की ताउन से, आप 25 करोड़ आवाम की सपोर्ट से, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी बहादुर फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, बड़ी फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जो तारीख में लिखा जाएगा, किस तरह बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया और किस तरह हमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, मैं सलाम पेश करता हूँ एयरफोर्स को, मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान नेवी को। दुश्मन को नाको चले चुपवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस महाज पर फतह हुई। हमारे सामने जो हमारे अंदरूनी दुश्मन थे और बैरूनी दुश्मन थे, दोनों भी नाकाब हुए। आज मैं आप सबके सामने इस सूबे के काबिल वजीर आला, जिस वजीर आला के ऊपर पूरे बलूचिस्तान को फख्र है, पूरे पाकिस्तान को फख्र है, वजीर आला साहब, मैं बलूचिस्तान के अवाम की एक आवाज आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने हमारे बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त दी, कुछ ऐसे दुश्मन हैं, कुछ ऐसी प्रॉक्सीज हैं, कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान में दुश्मन के एजेंडे को पूरा करते हैं।